اللہ ہی کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ غوث اعظم صاحب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس بڑے مجمع کے اندر اللہ نے ان کے کندھے پر رکھی ہے۔ مفتی صاحب کی صاحبزادی ہبت اللہ طوبہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا اور آپ نے قبول کیا۔ خاتون سے میں بڑے ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں سے تشریف لائیں اور خطبہ اور الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام معجل ہے معجل
دوسرے گواہ کون ہیں؟ اچھا شیخ غوث اعظم عام ہے، عبداللہ سبحانی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. بڑا بھاری مجمع ہے، بڑی ذمہ داری ہے. یہ باپ ماں باپ آپ پر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی بچی کو 18 اور 20 سال تک پال کر کے پرورش کر کے 20 سال رفاقت کے بعد، مجھے نہیں معلوم بچی کی کیا عمر ہے، 20 سال رفاقت کے بعد محض اللہ اور رسول کی مرضی کے پر عمل کرتے ہوئے، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ان مذاہب میں کہیں تصور کسی چیز کے اندر پایا نہیں جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو منتخب کیا، اور یہ طے ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقبول ترین اللہ کے نزدیک پسندیدہ اگر کوئی طریقہ، دستور، قانون اگر ہے تو وہ شریعت محمدیہ اور تعلیمات اور الہیہ ہی ہے. اللہ کا شکر ہے، ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کل قیامت کے دن ایک نہ ایک دن دنیا کو تباہ و برباد تو ہونا ہی ہے. دنیا کو بقا نہیں ہے. اللہ ہی کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ ہی کی ذات حی ہے. زندہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بقا نہیں ہے. کوئی چیز دنیا میں زندہ نہیں رہے گی. جو آئی ہے وہ جا کے رہے گی، جو پیدا ہوا ہے وہ مر کے رہے گا. کسی کی کوئی یہاں باقی رہنے کی شکل نہیں. کل من علیہا فان. دنیا کی ہر شے تباہ و برباد ہو کے رہے گی، مٹ کے رہے گی، ختم ہو کے رہے گی. وجود اس کا باقی نہیں رہے گا. اللہ ہی کا وجود باقی رہے گا. اللہ ہی حی قیوم ہے. اللہ ہی ہر طرح کی طاقت کے مالک ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کے اندر قدرت و تامہ حاصل ہے. اللہ ہی کے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے، ہر انسان کو جانتے، ہر انسان کے ہر عمل کو بھی جانتے. اللہ علیم بذات الصدور، دل کی دھڑکنوں کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں. اور اللہ جانتے ہیں کہ مفتی فاروق صاحب کے دل کی دھڑکن اور ان کی اہلیہ کی دل کی دھڑکن کا کیا حال ہوگا. متکلم کو ایک بے حس انسان ہونے کی وجہ سے اس کا احساس نہیں ہے. لیکن ایک بچی کے ماں باپ 20 سال تک پرورش کر کے محض اللہ کی مرضی اور خوشنودی کے پیش نظر اظہار خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بچی کو ایک نامانوس جوان کے حوالے کرنے کے لیے یہ ماں باپ تیار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں غوث اعظم صاحب پر ایک بہت بڑی ذمہ داری اس بڑے مجمع کے اندر اللہ نے ان کے کندھے پر رکھی ہے. لہذا بچیاں حدیث میں ہے بہرحال آپ دعا کریں سب حضرات، اللہ تعالیٰ اس تقریب کو قبول بھی فرمائے
اور اس میں برکت فرمائے. جو حضرات جہاں اس مجلس میں شریک ہیں سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, گناہوں کو, سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو یا بیٹھنے کو, علماء کرام کی تقریروں کو سننے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حضرت مفتی فاروق صاحب غانی ہبت اللہ طوبہ بچی کا نکاح بعوض 10 اشرفی سونا نقد کے ذریعے, مہر کے ذریعے میں نے غوث اعظم صاحب آپ کا نکاح ہبت اللہ طوبہ بنت محمد فاروق صاحب سے کر دی ہے. آپ کا جوڑا ہم نے باندھ دیا ہے اور آپ دونوں کا نکاح کر دیا ہے. تمام گواہان کی موجودگی میں, ایک بہت بڑے مجمع کی موجودگی میں, مبارک محفل میں, ان تمام چیزوں کا مجھے توقع امید ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. بچیاں تو بچیاں ہی ہیں, کچی ہوتی ہیں, ان کا لحاظ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. بہرحال مفتی صاحب کی صاحبزادی ہبت اللہ طوبہ کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا اور آپ نے قبول کیا. الحمدللہ قبول ہے. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اے اللہ ہمارے تمام مجلسوں میں حاضری دینے والے کو ان کے جذبے کے مطابق, ان کی نیت کے مطابق ان کو بہترین صلہ عطا فرما. ہماری تمام غلطیوں کو, چھوٹی بڑی غلطیوں کو, گناہوں کو, گزاش کو اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو ہی تواب ہے, تو ہی غفور ہے, تو ہی رحیم ہے. ہمارے تمام گناہوں کو تو معاف فرما, ہمیں نیک ہدایت عطا فرما, آئندہ کی زندگی کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس تقریب نکاح کو تو قبول فرما, اس میں برکت نازل فرما. اے اللہ شریعت کے خلاف کسی بھی قسم کا اس مجمع میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اور کسی قسم کی بھی زیبائش نہیں ہے, نمائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اے اللہ آپ اس تقریب نکاح کو قبول فرما, اس میں برکت پیدا فرما, میاں بیوی کے درمیان میں الفت و محبت پیدا فرما. اے اللہ دونوں خاندانوں میں پائیدار محبت پیدا فرما. اے اللہ صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہمیں سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ تیری اور پیغمبر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. غلط لوگوں کے راہ سے ہمیں روک دے. اے اللہ گمراہ لوگوں کے راستوں سے ہمیں تو الگ فرما. اے اللہ تیرے نیک بندوں کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق مکمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس تقریب نکاح کو تو قبول فرما. اے تو بابرکت پیدا فرما. اے اللہ اس کے اندر ہر طرح کی خوبی پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام
مسلمانوں کی جائز مراد اور خواہش کو تو غیب سے پورا فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا. صلی وسلم علی النبی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.